مقرر کو یہاں پہ دعوت دوں گی. عابد ساقی صاحب, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, فارمر وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. تھینک یو ویری مچ. میں قابل صد احترام عہدیداران بار, اراکین بار, معزز ایوان میں تشریف فرما دوست, میں محترمہ ربیہ باجوہ کی قرارداد کی تائید کرتے ہوئے اس میں چند نکات کے اضافے کی میں اجازت چاہوں گا, اور میں ہاؤس کے سامنے وہ اپنی ایڈیشنل جو آئٹمز آف ایجنڈا ہیں وہ میں سبمٹ کرتا ہوں. اس پہ پھر صدر صاحب ہاؤس کی رائے لے کے جو بھی مناسب فیصلہ معزز ایوان کرے گا. گزارش یہ ہے کہ انسان کی جو تعریف علم البشریات کے ماہرین نے کر رکھی ہے, جنہیں ہم اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں, انہوں نے انسان کی جو تعریف کی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ انسان حیوان ناطق ہے, یعنی حیوان ہے لیکن بولنے والا حیوان ہے. حیوانیت سے انسانیت کو جو چیز ممیز و ممتاز کرتی ہے وہ اس کا گویائی کا ہنر ہے, اس کا اظہار کا فن ہے یا اظہار کا ملکہ ہے. جس معاشرے میں انسانوں کی زبان بند کر دی جائے, جس معاشرے میں انسانوں کا ضمیر سلا دینے کی کوشش کی جائے, جس معاشرے میں آپ اپنے ضمیر کی آواز کو بلند نہ کر سکیں, تو وہ معاشرہ یقیناً انسانی معاشرہ نہیں رہتا, وہ ایک حیوانی معاشرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہماری ریاست کے نو آبادیاتی ڈھانچے کی بنیاد پر پچھلے 70 سال میں اس سماج کو حیوانی سماج میں تبدیل کرنے کی مسلسل کوششیں ہوتی رہی ہیں. جب آپ آمروں کے اقتدار کی بنیاد پر غیر منتخب جمہوری حکومتوں کے طویل دورانیے دیکھیں تو وہ سارا سفر, وہ عمل در حقیقت اس انسانی سماج کو حیوانی سماج میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے. اور اس کوشش کا ایک منظم, مربوط اور باقاعدہ آغاز 5 جولائی 1977 کو ہوا تھا. ضیاء الحق کی مسلط کی ہوئی وہ تاریک رات آج تک ختم نہیں ہوئی, بلکہ وہ تسلسل سے پھیلتی جا رہی ہے. موجودہ تناظر میں ہونے والے واقعات یہ ایک طرف نو آبادیاتی ڈھانچے کی, اس کلونیل سٹیٹ کے کریکٹر کی ری اسرشن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. نو آبادی ریاست اب دوبارہ اپنے نو آبادیاتی مقاصد کے ساتھ اپنے آپ کو ری اسرٹ کر رہی ہے. دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ ریاست دوبارہ اپنے سماج کو ری کالونائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حقیقت میں ہمیں دوبارہ نو آبادیاتی نظام کی اندھی غاروں میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا, سیاسی رائے رکھنے والے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور پولیٹیکل ورکر کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا, کوئی شخص کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, کوئی شخص جو سیاسی شعور اور اپنے ضمیر کے ساتھ زندہ رہتا ہے, وہ اس ظلم اور جبر کی حمایت نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ 1977 میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کے خلاف جو ملٹری ٹرائلز ہوئے تھے وہ بھی غلط ہے. اس کے بعد دیگر سیاسی قیادتوں کے خلاف اگر ملٹری ٹرائل ہوئے تو وہ بھی غلط ہے. اور آج بھی سیاسی قائدین اور سیاسی کارکنان کے خلاف جو ملٹری ٹرائل ہو رہے ہیں, میری یہ گزارش ہے کہ اس آئٹم کو ایجنڈے میں شامل کیا جائے کہ سول آبادی اور شہری جو اس ملک کے شہری ہیں, جنہیں ہم سویلینز کہتے ہیں, سویلینز کا ٹرائل کسی بھی صورت میں ملٹری کورٹس میں غیر آئینی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ
آزادی اظہار پر پابندی اب جس طرح صحافیوں کو ایک سلیکٹو ٹارگٹنگ کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، ان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اور آئین اور قانون کے تحت ان کے پاس جو حقوق ہیں ان کو منسوخ اور معطل کیا جا چکا ہے۔ دوسرا میری گزارش یہ ہوگی کہ اس آئٹم کو بھی ایجنڈے میں شامل کیا جائے کہ جو صحافی اور جو شہری آج تک غیر قانونی حراست میں ہیں اور اٹھائے گئے ہیں، ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اکارڈنگ ٹو لا ان کو ٹریٹ کیا جائے اور ان کو برآمد کروایا جائے، اور عدالتوں میں ایک جو ریگولر جوڈیشل پروسیس ہے اس کے ذریعے ان کی جرائم اگر کیے ہیں تو اس کی سزا ہے، اگر نہیں کیے تو بریت کی صورت میں ان کی سزا ہے۔ لیکن یہ بند غاروں میں ملٹری ٹائل جو ہیں، یہ اس 2023 میں آج کے اس مہذب معاشرے میں ہم اس ظلم اور جبر کے اس اقدام کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 10A 18ویں ترمیم کے ذریعے آئین میں آیا، جس میں ڈیو پروسیس کی گارنٹی دی گئی۔ آرٹیکل 4, 9, 12, 14 پہلے سے موجود تھے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ آرٹیکل 10A کو دوبارہ آئین میں داخل کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں یہ انشور کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی شخص کے ساتھ انفیئر انویسٹیگیشن اور انفیئر ٹرائل نہ ہو۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ پروٹیکٹ کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی سیاسی کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں ان کے خلاف جو بھی پروسیڈنگ ہوں گی ان کو اس لحاظ سے ریاست پابند ہے کہ آرٹیکل 10A کی گارنٹیز جو ہیں وہ ہر شہری کو پرووائڈ کی جائیں، ان کو اپنی چوائس لائر کا رائٹ دیا جائے، اور انڈیپینڈنٹ ریگولر جوڈیشل سسٹم کے اندر ان کو ٹرائی کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری میرا مطالبہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جو 9 مئی کے واقعات کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے۔ ون سائیڈڈ انویسٹیگیشن کی بنیاد پر یونیلیٹرل نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور حق اور سچ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں ملک کی انتظامی ایجنسیوں پر مکمل اعتماد نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کم از کم 5 سینئر سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے کہ اس معاملے میں کون ذمہ دار تھا، کس کی غفلت اور تساہل سے یہ واقعہ، یہ سانحہ رونما ہوا، اور اب اس کے نتیجے میں سیاسی کارکنان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے دوستوں سے اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور ایک آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حوصلہ رکھیں، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سراسیمہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دہشت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم خوفزدہ، سراسیمہ اور دہشت زدہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام دشمن قوتیں جیت گئیں۔ عوام دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جائیں۔ آپ حوصلہ رکھیں، یہ بات کا پلیٹ فارم، اور ہم سارے لوگ پی ٹی آئی کے مظلوم سیاسی ورکرز کے ساتھ ہیں۔ اور میں اپنی قیادت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ بھی حوصلہ رکھیں۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں تسلی ہے، ہمیں حوصلہ ہے۔ اگر آپ تھوڑے سے کمزور ہوئے یا کمزوری کا کچھ مظاہرہ ہوا تو یہ پوری بار کی تکریم پر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ ہم نے 70 سال میں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ اس بار میں کبھی قیادتوں نے طاقت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بار کی قیادت ہمیشہ ہراول دستے کے طور پر انسانی حقوق کی جدوجہد کرتی رہی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں اینڈ I trust this leadership کہ they will never compromise and they will never let us down، اور یہ اس بار کے وقار، احترام اور اس کی تکریم کو آگے لے کے جائیں گے، اور کسی طالع آزما کو یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بار کے پریمیسز میں، بار کے اندر
اور بار کی قیادت اور سیاسی کارکنان کے خلاف انتقامی کارروائی کا سلسلہ جاری رکھے۔ میری یہ تجاویز بذریعہ صدر صاحب آپ تک پہنچیں گی۔ میں اپنے معزز ایوان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری یہ جو تجاویز ہیں ان کو محترمہ ربیہ باجوہ کی جو قرارداد ہے اس کا حصہ سمجھتے ہوئے ان کو شامل کر کے ہاؤس اپنی رائے کا اظہار کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔